ناظرین کرام، جناب سراج الدین صاحب قادری اپنی کتاب لوح تذکیر حمزات میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات حمزات خود بخود راز کی باتیں بتا دیتا ہے جس کا علم دنیا میں کسی شخص کو نہیں ہوتا، اور وہ بہت زیادہ اہم بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ایک نجومی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک چھوٹی سی کتاب جس کا حجم 40 صفحے ہے، افسوس کہ مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں رہا، بہت پرانے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، وہ کسی شخص سے حل نہیں ہوئی، میں اس کو لیے دور دراز ملکوں میں پھرتا رہا، حتیٰ کہ کابل اور بخارا بھی ہو آیا، لیکن کسی شخص سے وہ حل نہ ہو سکی۔ وہ لوگ جن کی شہرت پورے عالم میں تھی ان کے پاس گیا، لیکن افسوس کہ ہمیشہ ناکام رہا۔ ایک روز اتفاق سے ایک مسجد میں ایک آدمی ملا، اس سے تذکرہ ہوا جنہوں نے یہ کتاب ہاتھ میں لی اور ناخن پر کتاب حل کر دی۔ میں اس کی قابلیت پر سخت حیران ہوا، لیکن بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پاس حمزات مسخر ہے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد آپ اسی کتاب کے صفحہ 154 پر لکھتے ہیں کہ جب کسی عامل کے پاس حمزات مسخر ہو جاتا ہے تو وہ اس سے عجیب عجیب کام لے سکتا ہے، جس کا تجربہ عامل خود کر سکتا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جس کا عامل کو شاید کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ آگے لکھتے ہیں کہ حمزات کے عامل کو کسی دوسرے شخص کی محتاجی نہیں، وہ اپنے حمزات سے ہر ایک امر دریافت کر سکتا ہے۔ محترم دوستو، بابر سلطان قادری اپنی کتاب حقائق حمزات میں شیخ امیر علی ہمدانی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ امیر علی ہمدانی کے مریدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تمام شیخ کی دعوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ شیخ کس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ شیخ تمام کی دعوت قبول کرتے ہیں اور ظہر کے بعد دعوت کھاتے ہیں۔ عصر کے وقت تمام مریدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخ ان کے گھر میں تھے اور دوسرے کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ جب شیخ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بیک وقت تمام کے گھروں میں تھا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد بابر سلطان قادری لکھتے ہیں کہ یہ آپ کے روحانی جسم کا کمال تھا۔ حمزات کے عامل میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کہیں بھی اپنا مجسم عکس مادی روپ میں بھیج سکتا ہے۔ ناظرین کرام، حمزات اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ قوتیں دی ہیں اور خصوصیات سے نوازا ہے، اور حمزات کی یہ قوتیں اللہ عز و جل کی عطا کردہ ہیں، اور کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو حمزات کی برابری کر سکتی ہیں، جیسے علوی نورانی موکلات، اور کچھ حمزات سے بڑھ کر ہیں جیسے قدسی موکلات، اور حمزات کے عامل سے بڑھ کر ہیں عامل اسماء عین، اور عامل اسماء عین سے بڑھ کر ہیں عامل اسماء مطلق۔ ناظرین، عامل اسماء حسنہ کسی حد تک حمزات کے عامل کی برابری کر سکتا ہے، مگر موکلات کی تسخیر کے بعد شرائط بڑی سخت ہے، اس کے لیے تقویٰ کی بہت ضرورت ہے، اور عامل اسماء حسنہ زندگی سے اس طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا جس طرح حمزات کا عامل ہوتا ہے، اور عامل اسماء عین اور اسماء مطلق تو تصوف کی آخری منازل ہیں، وہاں عام آدمی اور عامل کی گزر بھی بہت مشکل ہے۔ محترم ناظرین، سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے، جس نے ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ حمزات بہت بڑی قوت ہے، اور تمام حمزاتوں پر حاکم فرشتہ جسے قدسی موکل کہا جاتا ہے اس کا نام حمزائیل ہے۔ یہ شین حرف پر قدسی موکل ہے، تمام حمزاتوں کا سردار ہے۔ عامل اسماء عین اسی حمزائیل کو تابع کرتے ہیں، اور عامل اسماء مطلق کی تسخیری پرواز بہت ہی بلند ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی قوت تو خود انسان ہے جو اللہ کے حکم سے تمام قوتوں کو تابع کرتا ہے۔ حمزات کی تسخیر تسخیروں کی تسخیر ہے، یعنی دیگر تسخیرات کی تسخیر کی کلید حمزات کی تسخیر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔